حضرت نعت خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی ایک ہے کہ ہم وقت کے پیسے لیتے ہیں، دیکھیں آنے جانے کا خرچہ، ٹریولنگ کا خرچہ، اس کے پیسے لینا تو بہرحال جائز ہے، لیکن نعت خوانی کے پیسے لینا اس لیے جائز نہیں کہ نعت خوانی کی عبادت ہے اور عبادت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی ٹریول کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا جو خرچہ ہو رہا ہے، اس کی جو اخراجات ہیں، اس کے پیسے وہ لے سکتا ہے۔ اچھا جناب، خرم فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ محمد مسعود کراچی سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خرم مرد کا نام ہوتا ہے، فاطمہ عورت کا نام ہوتا ہے، کوئی مکس سا لگ رہا ہے، کوئی ایک رکھ لیں، مطلب لڑکی کا ہے تو فاطمہ رکھ لیں، لڑکے کا ہے تو خرم رکھ لیں۔ ہم جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ امام کے عقائد کیسے ہیں، تو کیا اگر امام کے مشرکانہ عقائد ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ اگر آپ کو پتہ نہیں اور آثار سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہیں سے کہ یہ مشرک ہوگا تو پڑھ لیں نماز، اور اگر لگ رہا ہے آپ کو کہیں آثار سے کہ مشرک ہوگا یا کوئی ایسی کیفیت ہوگی تو پھر نہ پڑھیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گوگل ایڈ اور فیس بک ایڈ چلانا کیسا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جائز ہے، شرط اس میں یہی ہے کہ اگر تصاویر، ویڈیوز، غیر شرعی چیزیں، نامحرم کی تصاویر، میوزک، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اسی طرح مارکیٹنگ میں دھوکہ دہی، جھوٹ، جعل سازی، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں، اور آپ جس پروڈکٹ کی تشہیر کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جائز پروڈکٹ ہے، کوئی ناجائز پروڈکٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اٹ سیلف ڈیجیٹل مارکیٹنگ جائز ناجائز نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے، آپ کس چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر طریقہ بھی ٹھیک ہے، جس چیز کی کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ بھی جائز ہے، اور آپ کا جو اشتہار بن رہا ہے کوئی بھی، اس میں بھی کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بعض لوگ عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں یہ تو غلطی ہے۔ قبرستان آپ جا سکتے ہیں، عید کے بعد بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، ضروری سمجھنے کا مطلب یہ کوئی نہیں جا رہا تو آپ کہیں دیکھیں یار یہ تو عید کے دن ابا کی قبر پہ ہی نہیں گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہوا، پہلی عید تھی اور یہ قبرستان عید قبر پہ ہی نہیں گیا، اس طرح کا طعنہ اگر دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ پھر بدعت بنتا جا رہا ہے، پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ویسے ہی کوئی جاتا ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھتا اور کسی کو طعنہ بھی نہیں دیتا، تو پھر اس کے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جس طرح کا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے نا، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب کوئی نہ جائے نا، خصوصاً کسی کی پہلی عید ہو، تو اس میں تو ایسا لگتا ہے قبرستان جانا فرض ہے، تو اس کو اس طرح لازم سمجھنا بہرحال ہی جائز نہیں ہے۔ اٹ سیلف قبرستان جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 40 صرف کافروں کے لیے؟ میری فیملی غیر اللہ کو پکارتی ہے، میں نے ان کو یہ آیت دکھائی تو کہتے ہیں یہ آیت کافروں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کفار کے لیے نازل کی گئی آیت کو مسلمانوں پہ لگائیں گے، یہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ کیا یہ حدیث درست ہے؟ دیکھیں مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے؟ مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز ہے جس کو ہم کہیں یہ مسلمان ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہوگا۔ جو آدمی غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ ہے ہی نہیں مسلمان۔ جو مسلمان نہیں ہے تو اس پہ غیر مسلموں والی آیت فٹ کرنے کا کیا مطلب؟ وہ ہے ہی غیر مسلم، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ غیر اللہ کو پکارنے کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی حقیقت میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس پہ غیر مسلموں والی آیات فٹ کرنے کا کیا مطلب؟ وہ خود غیر مسلم ہے۔ باقی یہ کہ کہاں کس پہ کون سی آیت فٹ کرنی ہے، یہ آیاتیں اس طرح فٹ کرنے کے لیے نہیں کہ آپ کسی پہ فٹ کرتے رہیں، لیکن ایک عمومی بات یہ یاد رکھیں، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ قرآن کی آیات کے اندر الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، شان نزول یا کسی سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ کہ بہت سی آیات کا ایک خاص شان نزول ہوتا ہے، خاص پس منظر ہوتا ہے جس پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ آیت اس خاص شان نزول کے ساتھ نہیں ہوتی کہ بس انہی کے لیے۔ الفاظ کے عموم میں جہاں جہاں جو مفہوم آتا ہے وہ اس کے اندر جو فٹ بیٹھتا ہے، مفسرین نے، صحابہ نے، علماء نے اس آیت کی تفسیر جس طریقے سے کی ہے، تو جو شخص اس آیت میں فٹ بیٹھے گا وہ اس آیت اسی کے لیے ہے۔ وگرنہ آپ اگر آیات کو لینا شروع کریں تو آیات آپ کو بہت ساری ایسی ملیں گی جو کسی خاص شخص کے بارے میں، کسی خاص گروہ کے بارے میں، کسی یہودی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، تو اب اس کا کیا مطلب کہ اب وہ آیت نازل ہوئی ختم، تو ہمارے لیے اس میں کیا گائیڈنس ہے؟ ہمیں تو گائیڈنس اسی وقت ملے گی جب ہم اس سے گائیڈنس لیں آج کے زمانے میں۔
تو اس طریقے سے یہ کہنا کہ آپ کوئی بھی آیت کسی پہ فٹ نہیں کر سکتے، فٹ نہیں کرنی چاہیے لوگوں پہ کہ یہ آیت آپ کے بارے میں، ویسے ان کو سنائیں کہ بھئی یہ کام منع ہے، دیکھیں قرآن میں آیا ہے، لیکن فٹ کر کے کہنا کہ دیکھیں قرآن میں اس لیے تم سارے کافر ہو، تم سارے غیر مسلم ہو، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تو باقی یہ کہ قرآن کی آیات میں الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے، اگر قرآن نے کہیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے تو غیر اللہ کو پکارنے سے منع کرنے کا مطلب یہ کوئی بھی پکارے منع ہے، وہ کوئی مسلمان پکارے، کوئی غیر مسلم پکارے، وہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے یہ آیت تو غیر مسلموں کے لیے تھی لہٰذا مجھ پہ فٹ نہیں کر سکتے، میں اگر پکاروں تو میرے لیے جائز ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں جوائنٹ فیملی کی گلیاں ہوتی ہیں جو صرف اپنے فیملی کے لیے مختص ہوتی ہیں اور اس میں فقیر آتے رہتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو تمیز سے اور منہ سے منع کرنے سے نہیں مانتے اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گلی ہے، گھر نہیں ہے، اور کسی صورت منع نہیں ہوتے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تھپڑ لگائیں ان کو، منع کرنی ہوتے تو جوائنٹ فیملی کی گلی ہے تو ان کا کیا کام ہے اس میں؟ کو منع کریں، بھائی نہیں آئے، تمیز سے منع نہیں ہوتے تو پھر بدتمیزی سے منع کریں ان کو۔ اس طرح کے موقع پہ بدتمیزی کرنا یہی تمیز ہوتی ہے، ہر جگہ اتنی تمیز سے بات کرنا ہے کہ وہ جو بدتمیزی کرنے والا ہے وہی اتنا سر پہ چڑھ جائے کہ وہ اپنی بدتمیزی کو جناب وہ سمجھے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، تو تھوڑا بدتمیز بننا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جناب، مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی چیز بغیر اجازت اس لیے استعمال کر لیں کہ اگر اس سے اجازت مانگیں گے تو یہ اجازت دے دے گا، تو کیا اس طرح کسی کی چیز استعمال کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر پین ہے نا، آپ کسی کا پین استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دوست ہیں آپ کے، کسی کا بھی پین اٹھا لیں۔ ایک ہے کسی کی گاڑی ہے تو وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ 100 دفعہ یہ سوچتے ہو نا کہ یار میں اجازت مانگوں گا تو یہ دے دے گا، پھر بھی آپ بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کسی کو گاڑی دیں، بائک دیں، جب واپس آتی ہے نا تو گاڑی کا جو حشر نشر کر کے لوگ لاتے ہیں نا، کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو بھی کہیں یار جب گاڑی آپ لے کے گئے تھے تو گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب سے تم لائے ہو یہ لائٹیں شو ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی یہاں سے بج رہی ہے کبھی وہاں سے بج رہی ہے، میں تو بہت سمپل طریقے سے بڑی طریقے سے لے کے گیا ہوں، تو بھائی آج تک میں 2 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے لائٹیں شو ہو رہی ہیں اس میں۔ گزشتہ دنوں میں کہیں گیا ہوا تھا تو ہمارے ایسے ہی کسی دوست نے چابی اٹھائی اور گاڑی کے اندر جیسے پنگے کرنا، انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، لگے رہے، پھر ایک کو بلایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، 8-10 بندوں نے جا کے ٹرائیاں ماری۔ اب جب میں آ کے بیٹھا ہوں گاڑی میں تو لائٹیں ہی لائٹیں شو ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کو بلایا کہ بھائی یہ کیوں شو ہو رہی ہیں، کس نے گاڑی کو چھیڑا ہے؟ تو کہا ہم تو بس اسٹارٹ کر رہے تھے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی مہارات کا اظہار کر کے اس میں انگلیاں مارتے رہے۔ بعد میں تقریباً کوئی 45,000 روپے کا میں نے اس میں کام کروایا۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نا تو قطعاً آپ بالکل اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے میں نے بتایا، پین ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لوگ محسوس بھی نہیں کرتے۔ اس طرح کی چیزیں تو مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات آدمی مروت میں دے دیتا ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں نا گاڑی دیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آدمی کسی کو گاڑی دل سے دیتا ہوگا اگر اس نے اپنے حلال پیسوں سے خریدی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی لوگ خیال ہی نہیں کرتے، بھائی وہ گاڑی لے کے جائیں گے اتنی منت اور سماجت کر کے لے کے جائیں گے، جب واپس لے کے آئیں گے حشر نشر کیا ہوا ہوتا ہے اس کا۔ تو بھائی آپ کسی سے گاڑی مانگ رہے ہیں تو آپ ٹیکسی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں اتنے نواب کے بچے بنے ہوئے ہیں آپ نے لینڈ کروزر میں ہی جانا ہے، آپ نے کار میں ہی جانا ہے، رکشے میں چلے جائیں، آپ ٹیکسی میں چلے جائیں۔ اس بندے کو کہہ دیں یار میں تو کہتا ہوں کوئی بندہ ہو نا اس کو آدمی کہے یار مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ لے لو، گاڑی نہیں مانگو۔ وجہ اس کی کہ بعد میں جو انسان کو تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، صرف ذہنی ٹینشن نہیں، پیسے کی ٹینشن ہے بھائی، 10-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں اس پہ۔ اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ خود ایک قسم کی بدتمیزی کی بات ہے کہ آپ صرف اپنا جناب اپنی واہ کے لیے، اپنی کشن ٹشن کے لیے دوسرے کی گاڑی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی، شرافت کے، انسانیت کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ اچھا جناب، دوسرا سوال یہ کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پکار سنتے ہیں اور اس طرح پکارتا بھی تھا، لیکن اب مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے اور میں نے علماء سے بھی پتہ چلا ہے مجھے
یہ بات کفر کی ہے، میں اسے توبہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے وسوسہ ہے کہ مجھے اعلانیہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد طیب شہزاد اکاڑا۔ بس جب آپ نے توبہ کر لی، اعلانیہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کلمہ ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو توبہ کر لی، بس ختم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔